ہے. میں ترجمہ کر کے بات آگے بڑھانا چاہوں گا. قرآن ہمیں خطاب کر کے کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. لہجہ سن رہے قرآن کا، مومنو ایمان لاؤ. اگر قرآن یہ کہتا کافرو ایمان لاؤ تو بات سمجھ میں آتی. قرآن یہ کہتا منافقو ایمان لاؤ تو بات سمجھ میں آتی. قرآن یہ کہتا لوگوں ایمان لاؤ تو بھی بات سمجھ میں آتی. مگر قرآن کہہ رہا ہے مومنو ایمان لاؤ. سوچ رہے ہیں؟ اپنے ذہن میں لکھ لیجئے، سوچئے گا. قرآن کہہ رہا مومنو ایمان لاؤ، یعنی تمہیں مومن مان رہا ہے قرآن، مگر کہہ رہا ایمان لاؤ. گویا لہجہ بتا رہا ہے ایمان ٹھہر جانے والی چیز نہیں ہے، بڑھتے رہنے والی چیز ہے، بڑھتے رہ جانے والی چیز ہے. مجلس میں آئے تھے کتنا ایمان تھا، نکلے تو کہاں اور کتنا ایمان بڑھا. نہیں آئے تھے تو کہاں تک گھٹا ہوا تھا، کہاں بڑھا. بلکہ لفظ میں کہنا چاہوں گا، جو غور کیجئے گا، قرآن کہنا چاہتا ہے اے زبان کے مومن اپنی آنکھ کو بھی مومن بنا لے. غور کیجئے گا، تمہاری زبان مومن ہے مگر ذرا سوچ تمہاری آنکھ بھی مومن ہے یا نہیں. خصوصاً ایسی جگہوں پر جہاں بڑے خطرے ہوتے ہیں، جہاں امتحان ہو سکتا ہے، آنکھوں کے ایمان کا کہاں کہاں بھٹک رہی ہے، کدھر کدھر بھٹک رہی ہے، کہاں کہاں جا رہی ہے. اے زبان کے مومن، تو اپنے زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، اور اللہ مان بھی رہا ہے، مان رہا ہے، کہہ رہا تم مومن ہو، مگر زبان مومن ہے. ذرا اپنی آنکھ کو بھی مومن بنا لے، ذرا اپنے کانوں کو بھی مومن بنا لے، ذرا اپنے دماغ کو مومن بنا لے، ذرا اپنے ہاتھوں کو مومن بنا لے، ذرا اپنے قدموں کو مومن بنا لے، ذرا اپنے پیٹ کو بھی مومن بنا لے. مومن ایمان تقسیم ہوتا ہے پورے کے پورے اعضاء کے اوپر. زبان کے بہت بڑے مومن مل جائیں گے، بڑے مومن مل جائیں گے. ہو سکتا ہے میں بول رہا ہوں، میرے بولنے سے بہت لوگ جو ہے سمجھے میں بہت بڑا مومن ہوں، لیکن پتہ نہیں. وہ تو وہ جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے. قرآن ہے آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، کانوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، دماغ کے خیانت کو وہ جانتا ہے. لیکن مومن ہونے کے لیے صرف زبان کے مومن نہ بنو. تمہاری زبان نعرے تکبیر لگا سکتی ہے، تمہاری زبان نعرے صلوات پڑھ سکتی ہے، تمہاری زبان، مگر ذرا آنکھوں کو بھی تو مومن بناؤ. کہاں بھٹک رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، تمہارے کان کہاں جا رہے ہیں. میں جملہ کہوں گا جو سوچ لیجئے گا. کبھی انسان، غور کیجئے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی انسان کہیں ہوتا ہے مگر نہیں ہوتا. کہیں انسان ہوتا ہے مگر نہیں ہوتا، اور کبھی نہیں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں سنیے گا اور سوچئے گا. میں ان لفظوں کی طرح سے توضیح بھی کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے میں مجلس میں ہوں مگر نہیں ہوں، میں مجلس میں ہوں مگر نہیں ہوں. نماز میں تو اکثر ہوتا ہے، نماز میں تو اکثر بھی ہوتا ہے کہ نماز میں ہے آدمی مگر نہیں ہے. اکثر و بیشتر جو آدمی پوچھنے آ جاتا، مولوی صاحب کوئی دعا بتائیے، کوئی دعا بتائیے کہ نماز میں ہر حد تک. بخدا یہ تو مجھ سے کہنے والے نے کہا کہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو یہی ہوتا چلو بھائی نماز پڑھ لو. بھولی ہوئی چیز وہی یاد آتی ہے. جب بھی کوئی بھولی ہوئی چیز، دکان کا حساب و کتاب وہی یاد آتا ہے، گھر کے بال بچوں کے مدرسے کا سارا حساب کتاب وہی یاد آتا ہے، ہر چیز. یعنی یہ آدمی نماز میں ہے مگر نہیں ہے. دعا پوچھتا ہے کہ بتائیں کوئی دعا کہ کوئی خیال نہ آئے. ایک بزرگ بڑے عالم دین نے خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب کو کہا کرتے تھے، انہیں نے جملہ بھی ان کا جملہ ہے، اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب بناتے فرمائے. وہ کہتے تھے کہ بھائی کسی نے پوچھا کہ بس ہر چیز کا خیال آتا ہے، وہی خیال آتا ہے،
تو کہنے لگے ٹھیک اچھی بات ہے آنے دو, بھولی ہوئی چیزیں خیال میں آتی ہے نا, آنے دو, شاید بھولا ہوا خدا بھی یاد آ جائے. صلوات محمد و آل محمد پر. شاید کبھی بھولا ہوا وہ بھی یاد آ جائے, وہ بھی بھولا ہوا ہے. تو زبان کا آدمی مومن ہے, مگر ہو سکتا اس کی آنکھیں نہیں. میں جب پڑھ رہا تھا وہاں میں نے کہا, بلکہ یہ بھی کان تک بات آئی, کیا عجیب ہے مولوی صاحبان لوگ, اور ان کو یہی موقع ملتا ہے گھر گھر کے جو بیٹھ کر کے بس یہی گھر. بھائی آنکھ دیکھنے کے لیے بنی ہے, کہہ رہے نہ دیکھو, بنی ہے آنکھ دیکھنے کے لیے, نہ دیکھو. کان بنے ہیں سننے کے لیے, یہ نہ سنو. دماغ بنا سوچنے کے لیے, یہ نہ سوچو. قدم بنے ہیں چلنے کے لیے, نہ چلو ادھر. شکم ہے کھانے کے لیے, نہیں یہ نہ کھاؤ مثلا. یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا. یہ نہ سنو, یہ نہ دیکھو, یہ نہ بولو مثلا, تو کاہے کے لیے آنکھیں دیکھنے کے لیے, کچھ اچھی لگ رہے دیکھ رہے ہیں. بول صاحب نے کہا نہ دیکھو, کچھ اچھی لگ رہی ہم سن رہے ہیں. بول صاحب نے کہا نہیں یہ نہ سنو. اور جو چیز دیکھنے اور سننے کی بات کرتے ہیں, اس کی اگر کوئی چیز بتا رہے ہیں چیز, تو وہ قیامت کی. کہاں کون قیامت کب کس نے دیکھی ہے, کب آئے گی؟ قیامت کا انتظار کروا رہے ہیں اور سامنے کی چیز سے روک رہے ہیں. میں ایک بات کہوں گا, ذرا سا غور کیجیے گا, سوچیے گا. کہتے ہیں آنکھ دیکھنے کے لیے بنی ہے, کان سننے کے لیے بنے ہیں, اور منع کیا جا رہا ہے. ابھی ان سے کہیں ذرا سا بازار سے ایک چیز ذرا سے قیمتی ہے, 2000 5,000 کی ہے مثلا, خرید کے لے کے آئے, انہیں لا کر کے کھولا, کھولتے ہی پہلے سے اس میں ایک پرچہ نکلتا, پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے دیکھیے اس کو اتنے ڈگری گرمی میں نہ رکھیے گا, خراب ہو جائے گی. اس کو پانی کے قریب نہ لے جائے گا, خراب ہو جائے گی. اسے جو ہے اتنے سردی میں نہ رکھیے گا, خراب ہو جائے گی. یہاں ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے, یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں. انہیں کیا حق ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ کریں گے نہ کریں, یہ کریں گے نہ کریں. پیسہ میں نے خرچ کیا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے استعمال کیجئے گا اور ایسے استعمال نہ کیجئے گا. بلکہ بغیر پڑھے اگر ہم نے استعمال کر لیا, چیز خراب ہو گئی ہے, تو چپکے لے جاتے بدلنے کے لیے. صاحب آپ نے بتایا نہیں, اس کا مطلب کہ آدمی نے کم سے کم اتنا بتایا کہ جو آدمی جو چیز بناتا ہے اس کے عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ استعمال کا طریقہ بھی بتا دے. اس نے بنایا ہے تو بنایا ہے تو استعمال کا طریقہ بتایا تاکہ دیر تک رہے. پیسہ خرچ کیا ہے تو دیر تک رہے, طریقہ بتا دے استعمال کا. ذرا سوچیں اس پر, تو ہمیں پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آنکھیں ہم نے نہیں بنائی ہیں, کان ہم نے نہیں بنائے ہیں, زبان ہم نے نہیں بنائے ہیں, دماغ ہم نے نہیں بنائے ہیں, سب اس نے جب بنائے ہیں اور وہ استعمال کا طریقہ بھی بتا رہا ہے, شکریہ ادا کرو. شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ استعمال کا طریقہ بتا رہا ہے کہ آنکھ کہاں استعمال کرنی چاہیے, کہاں نہیں کرنی چاہیے, زبان کہاں استعمال کرنی چاہیے ہے, کہاں نہیں استعمال کرنی چاہیے, کان کہاں استعمال کرنے چاہیے ہیں, نہیں کرنے چاہیے ہیں. عزیزان گرامی, خدا کی قسم یہ ساری اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس میں, اس نے ہمیں دے رکھی ہیں اور استعمال کا طریقہ بتا دیا ہے. جب استعمال کا طریقہ بتایا تو شکر گزار ہونا چاہیے, دنوں تک باقی رہ جائے گی. اور جب اپنے مولا کی خدمت میں آتے ہیں, نہج البلاغہ میں توجہ چاہوں گا, نہج البلاغہ میں سرکار مولا کائنات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہ نہج البلاغہ سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے, مگر مولا کے سارے مکمل خطبات جمع نہیں کیے ہیں. ان کے ادب کے اعتبار سے وہ ٹکڑے انہیں جمع کر رکھے ہیں. ایک خطبے میں صرف مولا کی دعا جمع کی ہے, دعا کے حصے کو. یہ جیسے آدمی آخر میں دعا کرتا, میرے مولا بھی خطبے کے آخر میں دعا کرتے تھے, ایک جگہ صرف دعا کے جملے آپ نے نقل کیے ہیں. اس میں میرے مولا نے پہلے اقرار کیا ہے, غور کیجیے گا, پہلے میرے مولا اقرار, پروردگارا یہ آخر تیری امانت ہے, میرے پاس ودیت ہے, تیری دی ہوئی میرے پاس رکھی ہوئی, یہ کان تیری ودیت ہے, امانت ہے, میرے پاس ہے, یہ دماغ, یہ سارا وجود, سارا سب کا نام لے کر کے. اور پھر کہتے ہیں میرے آقا, میرے مولا, میرے پروردگار, یہ ساری چیزیں تو واپس لے گا, تو واپس لے گا. جان تیری امانت ہے, آنکھ تیری امانت ہے, کان تیری امانت ہے, دماغ تیری امانت ہے, ہاتھ پاؤں تیری امانت ہے, یہ میرے پاس ودیت ہے,
امانت کے طور پر رکھے تو واپس لے گا جان بھی، مگر پروردگارا یقین تو ہے تو واپس لے گا، لیکن جب تو واپس لینے لگے تو ان ساری امانتوں میں سے سب سے پہلے میری جان کو واپس لینا۔ غور کیجئے گا عزیزو، دعا کا سلیقہ سیکھیے۔ میرے مولا کہتے ہیں سب سے پہلے جان کو واپس لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان رہے اور آنکھ نہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان رہے اور کان نہ رہ جائے۔